السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل اسٹارز ود ایج کے. آج کا سیشن ایک خاص سیشن ہے اور آج کے ہمارے سیشن کا ٹاپک ہے اسپیچ لینگویج پیتھولوجی ایز اے کیریئر اینڈ پروفیشن. اور ہمارا فوکس یہی ہوگا کہ ہم ایکسپلور کر سکیں پاتھ پرپز اینڈ دا پراسپیکٹس آف SLP ان پاکستان اسپیشلی اینڈ ابراڈ ایز ویل. ہم فیوچر میں بھی ایسی ہیلپ فل ویڈیوز اور سیشنز آپ کے لیے لاتے رہیں گے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن پریس کر دیں اور اپنے آس پاس دیگر لوگوں تک اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجیے. ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کے کام آ سکے. آج کے سیشن کی طرف چلتے ہیں اور خاص سیشن کے لیے گیسٹ بھی خاص ہونا چاہیے، تو آج ہم نے UK سے زحمت دی ہے ڈاکٹر عائشہ کمال بٹ کو. کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کا مختصر سا تعارف پیش کیے دیتے ہیں. اگر اس میں کوئی میجر کمی رہ گئی تو ہم پیش کی معذرت کرتے ہیں. پریزیڈنٹ ہیں اسپیچ اینڈ ہیئرنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان کی، ڈپارٹمنٹل لیڈ اینڈ سینئر لیکچرر ہیں مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی UK کی، آنرری فیلو ہیں رائل کالج آف اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ UK کی، ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہیں انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف کمیونیکیشن سائنسز اینڈ ڈس آرڈرز کی، اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ہیں، PhD ایجوکیشنل مینجمنٹ ہیں، MSc لینگویج پیتھولوجی ہیں، MA لنگوسٹس اینڈ چائلڈ لینگویج ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عائشہ کہ آپ نے اس سیشن کے لیے، اس ٹاپک کے لیے اور چینل کے لیے ٹائم نکالا. اینڈ ویلکم ٹو آور چینل. تھینک یو ویری مچ مہیو صاحب، آپ نے بھی وقت نکالا، بلایا مجھے، آئی ایم ویری گریٹفل. تھینک یو. رائٹ، تو ہم یہاں سے ہی اپنے سیشن کا آغاز کرنا چاہیں گے یہ پوچھ کے کہ اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کیا ہے، پیتھولوجسٹ کرتا کیا ہے، اور پاکستان کے کانٹیکس میں اس کی کیا امپورٹنس ہے. سب سے پہلے تو جی لوگ اکثر اس چیز میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ تھراپسٹ کی ٹرم کیا ہے، کیونکہ دونوں ٹرمز جو ہے وہ انٹرچینجبلی یوز ہوتی ہیں. تو اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ جو ہے وہ ایک امریکن ٹرم ہے، پیتھولوجی از این امریکن ٹرم، اینڈ اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی یا تھراپسٹ از اے برٹش ٹرم. ٹیکنیکلی کام وہی ہے، دونوں وہی کرتے ہیں، بٹ اٹ ڈپینڈس آن ویئر یو ورکنگ، وچ پارٹ آف دا ورلڈ یور ان. آسٹریلینز بھی اس کو پیتھولوجی کہتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ اینڈ پیتھولوجسٹ ایک ہی ٹرم ہے، انٹرچینجبل ہیں پاکستان میں خاص طور پہ. دوسری چیز یہ کہ جی اسپیچ ایک علیحدہ چیز ہے، لینگویج ایک علیحدہ چیز ہے. سو اسپیچ وہ ہے کہ ہم جب بولتے ہیں تو ہمارے الفاظ جو نکلتے ہیں ان میں کتنی روانی ہے، کتنی فلوئنسی ہے، ہماری وائس کوالٹی کیسی ہے، ان الفاظ کی ادائیگی کیسی ہے. لینگویج جو ہے وہ اس کے پیچھے ہونے والا سارا پروسیس ہے، ہمیں کیا چیز کس طرح سے سمجھ آتی ہے، ہمارے نان وربل کیوز کیا ہیں، ہمیں نان وربل لینگویج ہماری کیا ہے. نان وربل سے مراد ہے کہ وہ جو بولے بغیر ہوتی ہے، تو ہماری سمجھ، ہماری کوگنیشن، ہماری انڈرسٹینڈنگ، یہ سارا کچھ جو ہے پھر وہ لینگویج کا حصہ بنتی ہے. سو اسپیچ اینڈ لینگویج دو علیحدہ چیزیں ہیں اور ان کو علیحدہ رکھنا ہی بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ دین دے فارم اے پارٹ آف کمیونیکیشن. سو کمیونیکیشن اوور آل ہے، اور کمیونیکیشن کے انڈر اسپیچ وہ ہے جو الفاظ کی ادائیگی ہے، اور لینگویج وہ ہے جو کہ ہمیں سمجھ آتی ہے، جو کہ ہمارے نان وربل کیوز ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی باڈی لینگویج کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، تو وہ نان وربل میں آ جاتا ہے. سو اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی بیسکلی یہ ہے کہ اسپیچ ادائیگی پلس دا وے دیٹ یور برین ورکس از پارٹ آف اٹ. پھر آپ نے پوچھا کہ اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی اوور آل ہے کیا. سو اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی کا جو اسکوپ ہے جی، اٹ اسٹارٹس ایٹ برتھ. سو چلڈرن ہو آر بورن، obviously اگر کوئی ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے، کوئی سنڈرومس ہیں، کوئی ایسی چیز ہے، فیڈنگ ایشوز ہیں. سو دس از ون ادر تھنگ دیٹ پیپل ڈونٹ آفن نو کہ اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ جو ہے وہ ایکچولی فیڈنگ بھی کراتا ہے. سو اسپیچ لینگویج کمیونیکیشن پلس فیڈنگ اینڈ سوالوئنگ از اندر ایریا. سو اگر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے کلیفٹ لپ اینڈ پیلٹ ہے فار انسٹنس، یا کلیفٹ پیلٹ ہے، اس کو دودھ کیسے دینا ہے، اسے دودھ کیسے لینا ہے، وہ ناک سے نہ نکلے، وہ چیز. کوئی سنڈروم ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسوسیٹڈ پرابلمس ہیں، ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے، سیریبرل پالزی ہے، یہ جو چیزیں ہمیں پتہ ہیں جو کہ اس لیول پہ ہیں، وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. اینڈ اٹ گوز all the way to end of life. So anybody who's had a stroke, anybody who has an
has a degenerative disease, जिस तरह से पार्किंसंस है या मोटर न्यूरॉन डिजीज है, कोई ऐसी चीजें हैं जिनमें एंड ऑफ लाइफ है, पैलिएटिव केयर की जरूरत है, वो जो दूसरा एक्सट्रीम एंड है, हम वहां तक जाते हैं. सो पैदाइश से लेकर आपकी वफात तक जो इश्यूज स्पीच लैंग्वेज फॉलोइंग में आते हैं, वो सारे जो है वो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो है वो उससे डील करता है. Again, a lot of people don't realize that speech and language therapists work with cancer. और ये बिल्कुल ये इनफैक्ट कई हमारे स्पीच लैंग्वेज थेरेपी स्टूडेंट्स को भी हम जब शुरू में क्वेश्चन करते थे तो उनको भी नहीं पता होता था कि वो कैंसर के साथ भी काम करते हैं. सो वी वर्क विद कैंसर एंड उसमें भी ये कि हेड एंड नेक कैंसर में स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट का बहुत रोल होता है, एंड यू नीड टू हैव अ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट ऑन बोर्ड. Another area that has become very active at the moment, जो कि पहले भी था, मैं 2004 में मैंने क्वालिफाई किया था एज ए स्पीच थेरेपिस्ट, उस वक्त भी था और आज भी है, ये यूथ जस्टिस सिस्टम, जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतना वेल नोन नहीं है, बट यहाँ पे यूथ जस्टिस सिस्टम पे बहुत काम होता है इंग्लैंड में और इवन इन अमेरिका एंड सम अदर कंट्रीज. एंड व्हाट वी मीन बाय द यूथ जस्टिस सिस्टम इज कि कई दफा ऐसा होता है कि कुछ बच्चे या कुछ एडल्ट, सॉरी, एडोलेसेंट्स, एडल्ट, यूथ जो है, especially who have autism या who have other conditions, who have intellectual disabilities or difficulties, उनको पता नहीं चलता कि उनको किसी चीज में फ्रेम कर दिया गया, फॉर इंस्टेंस. तो उनसे जब पूछा जाता है कि आपने किया, तो मे बी दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल ऑफ दैट एंड दे माइट से यस टू समथिंग दैट दे मे नॉट हैव डन. तो या उनसे सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि उनको सवाल समझ नहीं आता. तो यहाँ पे यूथ जस्टिस सिस्टम में ये देखा जाता है कि उस बंदे की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, क्या उसको ये सवाल जो से पूछा गया कि ये चीज आपने की, क्या उसको उस चीज का अंदाजा था कि वो जो से पूछा जा रहा है उसका मतलब क्या है, एंड देन सो दैट दे आर नॉट कन्विक्टेड इनकरेक्टली, उन पे गलत आ रही है जिसमें मसला ये है कि उनको समझ ही नहीं आया कि उनसे पूछा क्या गया है. तो कई दफा ये भी होता है कि पूछा जाता है तो वो बेचारे वैसे ही नॉट कर देते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज नॉटिंग सो दे विल नॉट, बट दैट मे नॉट मीन कि उनको वो सवाल समझ आया है. सो यहाँ पे ये बड़ी अच्छी एक चीज है कि यहाँ पे यूथ जस्टिस सिस्टम के साथ यंग ऑफेंडर्स के साथ, जो कि अब यंग ऑफेंडर्स की टर्म उन्होंने मना कर दी कि आप ना यूज करें, उन्होंने ये कहा कि यूथ जस्टिस सिस्टम की बात करें. तो दैट इज वन अदर एरिया दैट वी वर्क इन. सो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी बड़ी बहुत ब्रॉड है जी, इसका बहुत स्कोप है, एंड देयर इज अ लॉट that is still pending in terms of work to be done in Pakistan, जो कि बाहर बहुत सारी जगहों पे हो रहा है. मैं नेक्स्ट ये पूछना चाहूँगा कि एजुकेशनल पाथवेज हैं क्या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए? क्या कोई सर्टिफिकेशंस, डिग्री करना पड़ता है तो बिकम एन एसएलपी पाकिस्तान में कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल जी, विदाउट अ प्रॉपर डिग्री तो मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगी किसी को कि वो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी की फील्ड की तरफ जाएं. और स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में आपके पास डिफरेंट पाथवेज हैं. एक तो ये है कि आप अंडरग्रेड कर लें, विच इज़ अ बैचलर्स डिग्री, सो बीएससी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी कर लें, विच इज़ अ 4 year कोर्स. काफ़ी जगहों पे हो रहा है, लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, कराची, खैबर पख्तूनख्वा, तो बहुत सारी जगहों पे हो रही हैं डिग्रीज बैचलर्स की. एंड देन the next step would be a master's. So again, a master's is something that you can sign up for. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपको ये अपॉर्चुनिटी देती हैं अभी इस वक्त, एट दिस करंट टाइम, कि अगर आपने किसी और सब्जेक्ट में भी मास्टर्स किया हुआ है या किसी और सब्जेक्ट में अंडरग्रेड किया हुआ है, सो आई थिंक 16 years ऑफ एजुकेशन जो है वो आपकी मेन रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में, कि आपकी 16 years ऑफ एजुकेशन हो. तो अगर आपकी 16 years ऑफ एजुकेशन किसी और फील्ड में भी है, फॉर इंस्टेंस आपने आर्किटेक्चर में किया हुआ है, कुछ और किया हुआ है, या एमबीए किया हुआ है, तो यू आर अलाउड टू स्टिल कंटिन्यू विद अनदर मास्टर्स इन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी. और वो इस वक्त आपको ये नहीं कहते कि आपकी बेसिक साइकोलॉजी या लिंग्विस्टिक्स या ये वो सारा कुछ होना चाहिए. Having said that, in years to come, in a couple of years to come, क्योंकि हमारे अपने बैचलर्स इतने निकल आएंगे स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में कि ये जो प्री रेज टाइप कोर्स है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप डिफरेंट फील्ड से आ सकें, ये विद टाइम कम होना शुरू हो जाएगा. तो ये मोस्ट लाइकली ये
phase out कर जाएगा. So the idea was that bachelor's in speech and language therapy would then go into masters, या फिर behavior sciences, psychology जो linked या MBBS वो चीजें जो linked हैं, they will then go into a masters. And the masters would then be a specialized masters. But at this point in time, आप अगर चाहें तो बैचलर्स भी कर सकते हैं, आप मास्टर्स भी कर सकते हैं. कुछ जगहों पे डिप्लोमास भी हैं. आप अगर समझते हैं कि यू वांट टू डू डिप्लोमा, आप डिप्लोमा कर लें. बट इंटरनेशनली अगर आप देखें और आपका कल को इरादा है कि आपने बाहर जाना है, तो फिर बैचलर्स और मास्टर्स ही जो है वो बाहर एक्सेप्टेबल होते हैं. ये जो है डिप्लोमा जो हैं वो एक्रेडिटेशन के लिए तो शायद कहीं हो जाए, बट आई थिंक एक्रेडिटेशन भी नहीं होगी उसकी, क्योंकि वो या तो अंडरग्रेड को क्रेडिट करते हैं या मास्टर्स को क्रेडिट करते हैं. लेकिन जो किसी काउंसिल में मेंबरशिप होगी इंटरनेशनल, वो आपकी या तो बैचलर्स की बेसिस पे या मास्टर्स की बेसिस पे होगी, आपकी डिप्लोमा की बेसिस पे या सर्टिफिकेशंस की बेसिस पे आपकी बाहर कहीं मेंबरशिप नहीं हो सकेगी. अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि हमें कुछ जगहों से पता चलता है कि इंडिविजुअल बेस पे भी कुछ कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करती हैं कि जो नॉन यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑथराइज्ड, वहाँ पे ही इस जो एजुकेशन है उसको आगे लेके जाना चाहिए? इस बारे में क्या कहती हैं आप? ये तो जी आई थिंक काफी अंडरस्टैंडेबल सी बात है. अगर देखा जाए तो अगर एक सर्टिफिकेशन है तो वो सर्टिफिकेशन आपको क्या दे रही है? एक कोर्स है, अंडरग्रेड कोर्स है, वो आपको 4 साल थ्योरी भी देते हैं, प्रैक्टिस भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो फिर आप जाके एक क्लिनिशियन निकलता है. वो क्लिनिशियन भी जिस वक्त निकलता है तो वो 100% क्लिनिशियन नहीं होता. उसको न्यूली क्वालिफाइड क्लिनिशियन कहा जाता है. उसको 1 साल देना चाहिए, उसकी CPD होनी चाहिए, वो सारा कुछ होगा तो फिर आप, तो आप कैसे एक फुल फ्लेश डिग्री को एक सर्टिफिकेट के अगेंस्ट मैप कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वो सर्टिफिकेट सफिशिएंट है? उस सर्टिफिकेट की तो कोई वैल्यू नहीं है. और जो आपको पढ़ा रहा है, अगर तो वो एक क्वालिफाइड क्लिनिशियन है तो उसको खुद सोचना चाहिए कि should we offer such courses? Is it ethical? That's a question कि is it ethical? But having said that, मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर वो कोर्स स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी असिस्टेंट के लिए है, कि आपको इसलिए हायर किया जा रहा है कि आपको ऑन साइट ट्रेनिंग दी जा रही है एज ए स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी असिस्टेंट, देन आई थिंक देयर इज नो हार्म इन इट. फिर अगर एक स्पीच लैंग्वेज थेरेपी असिस्टेंट है, एज लॉन्ग एज यू क्लियर. लेकिन होता ये कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारी एज सच कोई अभी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ऑल्दो अलाइड हेल्थ काउंसिल बन गई है लेकिन वो अभी इनिशियल फेजेस में है. तो ऐसी कोई रिकग्नाइजिंग बॉडी नहीं है जो उसको रिकग्नाइज करे और कहे कि जी दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. जो करा रहे हैं उनको पीनलाइज किया जाए. तो होता अक्सर ये कि लोग ये कोर्सेज करते हैं, छोटे से सर्टिफिकेशंस करते हैं, एंड देन दे एंड अप ओपनिंग देयर ओन क्लिनिक्स और दे गो एंड स्टार्ट वर्किंग इन स्कूल्स एज स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट्स. सो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो लोग जो उनको हायर कर रहे हैं या वो लोग जो उनके पास जा रहे हैं, वो प्लीज उनके क्रेडेंशियल्स को जरूर चेक करें. ये जरूर देखें कि क्या उनके पास एक क्वालिफिकेशन है, प्रॉपर डिग्री है, या क्या वो एक सर्टिफिकेट करके 2 महीने 3 महीने का अपने आप को स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट कह रहे हैं. आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब आप जाते हैं तो आप अपना होमवर्क करें एज अ पेरेंट, एंड इफ यू आर हायरिंग दीज क्लिनिशियंस देन डू योर होमवर्क एज a responsible hiring authority, because it's not fair with the general public अगर आप certified नहीं लेते. राइट. अच्छा, ये बताइए कि एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बन के मार्केट में आ गया, तो उसके आगे पाकिस्तान में रहते हुए क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं? किन जगहों पे उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लोग हायर कर सकते हैं, किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज हैं? शुक्र है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट की रिकग्निशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है. इट्स बीन अ वाइल. सो 2010 में मास्टर्स हमारा स्टार्ट हुआ था, जो रिफा में हुआ था सबसे पहले. तो उस हिसाब से आप खुद ही देख लें कि 14 साल तो उस मास्टर्स को भी हो गए. देन इट स्टार्टेड इन इस्लामाबाद, देन इट वेंट टू लाहौर, देन अदर पीपल जॉइंड, दे ओपनड अप देयर ओन सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज. आपकी तो मेरे ख्याल में उस पर एक लिस्ट भी है वेबसाइट पे जिसमें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का और इंस्टीट्यूट्स का नाम है. तो अल्लाह का शुक्र है कि स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी इज अ वेरी वेरी, इट्स मूविंग इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन और लोगों को पता चल रहा है. तो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं, ज्यादा बढ़ती जा रही हैं. वन ऑफ दोज थिंग्स इज which we often don't see is positions in hospitals.
لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ہاسپٹل میں میڈیکل اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی کی پوزیشن بھی آ رہی ہے، جس میں میڈیکل اسپیچ تھراپسٹ ہیں جو کہ ڈسپیجیا سوالوئنگ کے ساتھ کام کرتے ہیں. شوکت خانم نے 2004 میں اپنا پراپر اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی ڈپارٹمنٹ، 2005 میں اپنا اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ کیا تھا، اور اٹس بین رننگ سنس دین. مطلب اس طرح کے بہت سارے نون ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ ہیں. لاہور میں شیخ زید میں بہت بہت سالوں سے ہیں، میو ہاسپٹل میں ہیں، سو بہت سارے ہاسپٹلس میں میڈیکل ڈاکٹرز جو ہیں، سوری میڈیکل فیلڈ میں اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ ہیں. دیٹس ون ایریا دیٹ ویو ہیڈ. آڈیولوجسٹ کے ساتھ بھی اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ ایسوسیٹ ہوتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی ہیئرنگ چیک ہوتی ہے تو پھر ہمارے ہیئرنگ اسپیشلسٹ آ جاتے ہیں جو کہ آڈیولوجسٹ کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اسپیشل اسکولس میں کام کر سکتے ہیں. آئی نو فار اے فیکٹ کہ پی پی ایس سی جو ہے پاکستان پبلک سروس کمیشن، پنجاب پبلک سروس کمیشن، سوری پی پی ایس سی کی بھی پوزیشنز نکلتی ہیں ہر سال جو کہ اسپیشل اسکولس میں ان کا پنجاب میں وہ بھیجتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور اسپیشل اسکول جو ہیں جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں اپرچونیٹیز ہیں. آپ اگر ایک اچھے کلینیشین ہیں آپ اپنا خود ادارہ کھول سکتے ہیں. دیر از نو اسٹاپنگ یو فرام اوپننگ اپ یور اون تھنگ. اور سب سے جو مجھے اچھی چیز لگتی ہے اسپیچ تھراپی کی، یو ڈونٹ ریلی نیڈ اے لاٹ آف اکوپمنٹ. تو اگر آپ نے فار انسٹنس اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بھی سوچا ہے کہ دس از مور دین سفیشینٹ، میں یہیں پہ کروں گی، اینڈ یو آر اے گڈ کلینیشین، آپ ایتھیکل ہیں، آپ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کو فالو کر رہے ہیں، آپ کوالٹی دے رہے ہیں، آپ یو آنےسٹ ود یور پروفیشن، تو آپ کو خود بائی ورڈ آف ماؤتھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے. سو وہ اتنی سارے اب ادارے ہیں، اتنی زیادہ جگہ ہیں، اتنی پوزیشنز ہیں کہ فرام میڈیکل ٹو آڈیولوجی ٹو اپنا کلینک ٹو اینی ادر پرائیویٹ کلینک، یہ ساری جگہیں ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. دین یو کین گو انٹو ٹیچنگ اف یو وانٹ ٹو بی اے فیکلٹی ممبر، دیٹس another area that you can work in. آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، دیٹس another area that you go into. ریسرچ کے لیے بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز ہیں باہر، خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے، لو مڈل انکم کنٹریز کے لیے، جہاں پہ آپ کو جو ہے اسکالرشپس مل جاتی ہیں، آپ کو فیلوشپس مل جاتی ہیں، اینڈ دیر ایکچولی لوکنگ فار پیپل فرام لو مڈل انکم کنٹریز ٹو کم اینڈ ورک فار دیم. تو یہ تو بہت بہت واسٹ فیلڈ ہے. دیر از سو مچ اسکوپ ٹو اٹ. رائٹ، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ کہ مطلب ان لوگوں کو جو اس طرف دیکھ رہے ہیں ان کو کافی اس سے مدد ملی ہوگی کہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں اس فیلڈ میں بھی. آگے چلتے ہیں، اور یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ باقی فیلڈز کی طرح اسپیچ لینگویج پیتھولوجی میں بھی اسپیسیفائڈ اور اسپیشلائزڈ ایریاز ہیں کیا؟ اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ آگے فردر جو بیسک یا اسٹینڈرڈ اسٹڈیز ہیں اس کے بعد آگے اسپیشلائزیشن کن کن چیزوں میں ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتا سکیں. جی بالکل بالکل اسپیشلائزڈ ہے جی. یہ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا، اس کا اسکوپ ہی اتنا زیادہ ہے، اور اس کی جو پریکٹس ہے وہ پیڈیاٹرک سے لے کر ایڈلٹس تک ہے، پیلیٹیو کیئر میں ہے. ہمارے ہاں لائک اے سیٹ یہاں پہ انگلینڈ میں تو خیر بہت ہی اسپیشلائزیشنز ہو جاتی ہیں. سو یو گیٹ ان ٹو پوزیشن، آپ کی جو پوزیشن ہے وہ اسپیسیفائی شروع میں کرتی تھی کہ آپ آٹزم میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، مین اسٹریم اسکولس میں کرنا چاہ رہے ہیں. اب اگر آپ پیڈیاٹرکس میں کر رہے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں، پھر جب آپ ایڈلٹس میں جاتے ہیں تو پھر اس میں علیحدہ ہے. سو ہمارے ہاں یہاں پہ انگلینڈ میں پیڈیاٹرکس علیحدہ ہے جس میں آپ اسپیشلائز کر سکتے ہیں. پھر اے ایل ڈی ہے، ایڈلٹ لرننگ ڈسیبلٹی، اس میں آپ علیحدہ اسپیشلائز کر سکتے ہیں. اور پھر آپ ایڈلٹس میں علیحدہ کر سکتے ہیں. سو 3 ڈفرنٹ ایریاز یہ ہیں. ود ان ایچ ایریا then you decide what you want to work in. So if you want to work with autism, so then that becomes your future plan of working. تو آپ autism میں اسپیشلائز کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے فیڈنگ میں کرنا ہے تو آپ فیڈنگ میں کر لیں، پیڈیاٹرک فیڈنگ میں کرنا ہے، نیو نیٹل میں کرنا ہے، آپ اس میں کر لیں. آپ نے ہیئرنگ امپیئرمنٹ میں کرنا ہے، آپ نے سیریبرل پالسی میں کرنا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر فار انسٹنس آپ سیریبرل پالسی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو بوپیتھ ایک اپروچ ہے، آپ اس میں اسپیشلائز کر سکتے ہیں. اگر آپ آٹزم میں کام کرنا چاہتے ہیں تو یو کین دین ڈیسائڈ وچ فردر ٹریننگ یو وانٹ. آپ ہینن لے سکتے ہیں. دیر سو مینی ادر ٹریننگس دیٹ یو کین ٹیک آن. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ڈسفلوئنسی میں اسٹیمرنگ میں کرنا ہے تو دیر از لٹکم اینڈ دیر سو مینی ادر کورسز. اب میں ایک ایک کو لسٹ بھی نہیں کر سکتی. سو اگر آپ نے ڈیسائڈ کر لیا کہ آپ کہاں کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس ایریا میں مزید آگے کام کر سکتے ہیں. اور پھر ایڈلٹس میں اسی طرح سے میں نے کہا، آپ چاہیں تو افیزیا میں اسپیشلائز کر لیں، چاہیں تو ہیڈ اینڈ نیک کینسر میں کر لیں، چاہیں تو اگین لرننگ ڈسیبلٹیز میں کر لیں.
آپ چاہیں تو پیلیٹیو کیئر میں کر لیں. سو اگین دیر ڈفرنٹ ایریاز یو کین ورک ان. اور یہ اسپیشلائزیشن جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ماسٹرز ہی کریں. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اے ماسٹرز ٹو بی ایبل ٹو اسپیشلائز. ایز لانگ ایز آپ کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اس ایریا میں تو آپ بے شک چھوٹے چھوٹے کورسز کر لیں. دیر آر سم کورسز دیٹ آر آن لائن. ابھی ہمارے بہت سارے جو کلینیشینس ہیں انہوں نے ایڈوس کی ٹریننگ لی ہے آن لائن. اینڈ ایڈوس از این اسیسمنٹ دیٹس فار آٹزم. تو انہوں نے ایڈوس کی آن لائن ٹریننگز لی ہیں تاکہ وہ پھر پاکستان میں ایڈوس کے کلینکس چلا سکیں, ایڈوس اسکریننگ کر سکیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا جی اب آن لائن اویلیبل ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کووڈ کے بعد سے پیپل ہیو ریئلائز دیٹ یو کین ایکچولی ورک آن لائن اینڈ دیز ٹریننگز دیٹ ور انیشلی only available to people who could come in and do them face to face are now open to the general public around the world. So یہ بہت اچھی چیز ہے. So کووڈ نے جہاں بہت سارے نقصانات کیے, ایک فائدہ یہ بھی کر دیا کہ اس نے ہمارے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ایسی کھول دی جو کہ ہمیں پہلے لگتا تھا کہ اپرچونیٹیز تھی نہیں ہمارے لیے. So people are doing courses, they're staying in Pakistan and doing courses, and you know these courses are very very well documented and they're shared. یہ آشا کی ویب سائٹس پہ بھی ہوتے ہیں, یہ رائل کالج کی ویب سائٹ پہ بھی ہوتے ہیں, اور ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو بھی ہوتے ہیں. دیر سم ویری گڈ کورسز یو کین ڈو اینڈ سم آف دم آر ایکچولی فری. ایک جس طرح ہمارا اے سی کا کورس ہے آگمنٹیٹیو اور آلٹرنیٹیو کمیونیکیشن کا, تو وہ آپ گلوبل سمبلس پہ جا کے آپ ان کا کورس کر سکتے ہیں. دیٹس این ایبسولوٹلی فری کورس فار ایوری بڈی. تو اس طرح کے بہت سارے کورسز ہیں کہ جب آپ اس چیز میں پڑھتے ہیں تو you realize that right, this is my area of specialism, let me go into this. The other thing is کہ بہت سارے کورسز ایسے بھی ہیں کہ جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم ایک لو مڈل انکم کنٹری سے ہیں, میں 3000 pounds نہیں پے کر سکتی یا پے کر سکتا, تو وہ پھر اپنی کاسٹ پرائس پہ بھی اس کو کم کر دیتے ہیں. I also know of people who've contacted the authors, book authors themselves, saying کہ جی ہم اس طرح سے یہاں سے ہم آپ کی یہ جو بک ہے اس کی پیمنٹ نہیں کر سکتے, اینڈ دے ہیو سینٹ PDF versions of their books to our students. تو یہ ہمارے پاس یہ بہت ایک فائدہ ہے کہ ہم ایک لو مڈل انکم کنٹری میں ہیں, تو ہم اس چیز کا الحمدللہ تھوڑا سا فائدہ بھی لے سکتے ہیں. پیپل آر ویری ہیپی ٹو ہیلپ اس, they're keen to help us, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کچھ they're in a position to offer you something which is fantastic. اچھا, آپ جو ہیں شیپ کی پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو میں ایک کوشچن اس سے ریلیٹڈ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شیپ جو ہے وہ SLPs کے لیے پاکستان میں کیا کر رہا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو کہ آگے فیوچر میں اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ بن کے آئیں گے, تو وہ شیپ سے کنیکٹ ہونے میں ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ شیپ جو اسپیچ اینڈ ہیئرنگ ایسوسیشن آف پاکستان ہے جی, یہ 2001 میں اسٹیبلش ہوئی تھی. تو یہ بہت سالوں سے یہاں پہ ہے اور اس کی انٹرنیشنل کافی کریڈیبلٹی ہے. تو ہمارے جب ممبرشپ لیتے ہیں شیپ کی, تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. آفن اٹ از ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ انہوں نے کہیں انٹرنیشنلی اپلائی کرنا ہے, وہ کہیں باہر جانا چاہتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں تو ایسا کسی گورننگ باڈی کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہے لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے ابھی فی الحال. اور people feel that there's no need, ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کے ساتھ ایسوسیٹ کریں, کیونکہ یہ کوئی گورننگ باڈی نہیں ہے. This is an association that has been formed for supporting clinicians. تو جب کسی نے باہر اپلائی کرنا ہوتا ہے تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی کسی ملک میں, جس ملک سے بھی کر رہے ہیں اس ملک کی کسی باڈی کے ساتھ ان کی کوئی ایسوسیشن ہو. سو ہمارا یہ ہے کہ ہم آفر کرتے ہیں, ممبرشپ آفر کرتے ہیں جو کہ فل بھی ہوتی ہے, کنڈیشنل بھی ہوتی ہے, بیسڈ آن the requirements. So ہماری certain requirements ہیں کہ انہوں نے 700 hours کیے ہوئے ہوں of clinical practice, supervised clinical practice. تو جو ہماری ان چیزوں کو پورا کرتا ہے ہم ان کو کنڈیشنل آفرز دیتے ہیں, اور جو پورا نہیں کرتا جو پورا کرتا ہے ان کو انکنڈیشنل آفر دیتے ہیں, جو پورا نہیں کر سکتا ان کو کنڈیشنل دیتے ہیں کہ آپ اس کنڈیشن کو پورا کریں تو پھر ہم آپ کو فل ممبرشپ دیں گے. سو جب وہ بندہ فل ممبر بن جاتا ہے تو اگر وہ باہر کہیں بھی اپلائی کرتے ہیں, جیسا وہ HCPC میں کرتے ہیں وچ از انگلینڈ کا ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کاؤنسل, یا وہ آشا کرتے ہیں, یا وہ دبئی ہیلتھ اتھارٹی کے لیے کرتے ہیں, کہیں بھی کرتے ہیں, تو ان کی جو ویریفیکیشن ہے وہ پھر ہمارے پاس آتی ہے شیپ کے پاس. سو دے رائٹ ٹو اس سیئنگ کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ شخص جو ہے یہ آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے, کیا یہ ان کی گڈ اسٹینڈنگ ہے یہاں پہ, جس کے لیے آپ کیا ان کو آپ گڈ اسٹینڈنگ سرٹیفکیٹ یا سرٹیفکیٹ آف گڈ اسٹینڈنگ دے سکتے ہیں.
اور کیا یہ ان کے اوپر کوئی لیگل ایشوز ہیں, کیا کوئی ایتھیکل ایشوز ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیر ناٹ فٹ ٹو پریکٹس. تو یہ سارا جو ڈیٹا ہے یہ پھر ہم ان کو بھیجتے ہیں. ہمارے پاس جس وقت اپلیکیشن آتی ہے, our turnaround rate is 3 days. We reply to them within 3 days. So we reply to our students in 3 days. And then we do ask them for a month. تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں 1 مہینہ دیں, because SHAP is a voluntary organization. SHAP is not a government-led organization. Nobody gets paid. So it's a voluntary organization where we all volunteer our time for SHAP. تو پھر ہماری کمیٹی بیٹھتی ہے اور ہم اس کو ویٹ کرتے ہیں. We make sure and we sit on a weekly basis. پہلے ہم every 15 days ہم بیٹھتے تھے, اب ہم نے اس کو speed up کر دیا ہے. And we sit on a weekly basis, and what we do is we scrutinize whatever information has come to us, and then we decide as a team on a panel کہ کیا یہ جو شخص ہے کیا یہ suitable ہے. کیونکہ we don't feel that one person should be put in this position to make this decision if this person is suitable or not, because اس میں کچھ تھوڑا سا element of biasness بھی آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے میں کسی کو personally جانتی ہوں یا کچھ. So we have a panel that sits, it decides whether this applicant is an appropriate applicant, اگر ساری requirements پوری کر رہے ہیں. We then want to see that they have kept in touch with their CPD, which is continuing professional development. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں شو کریں کہ انہوں نے اس پورے سال میں کتنا پڑھا, کتنے اپنے آپ کو امپروو کیا, کیا نئی چیزیں پڑھی. It could be a journal article, it could be anything else, it could be a training, but what have they done to demonstrate that they are clinicians who are active learners. اور یہ کر کے پھر ہم وہ سارا کچھ جو ہے وہ required جس جگہ سے بھی ہمیں ان کی ریکویسٹ آئی ہوتی ہے ہم اس کو بھیجتے ہیں. So this is one thing that we do in terms of ان کی آگے فیوچر پراسپیکٹس کے لیے. آن گراؤنڈ ہم بہت زیادہ ٹریننگز رکھتے ہیں. وی ہیو ریگولر ٹریننگز, اسی لیے ہم سی پی ڈی پہ بہت زیادہ بیس بھی کرتے ہیں. دیز ٹریننگز آر فری ایز ویل, دا ویبینارز اینڈ سیمینارز آر فری. بہت زیادہ میٹروپولیٹن یونیورسٹی, جو مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی جہاں پہ میں ہوں, اس میں ہم منتھلی ویبینارز کرتے ہیں اپنی یونیورسٹی میں. تو what we've done is we've also included those webinars to the SHAP, extended them to SHAP. So what happens is کہ یہاں پہ اگر کوئی ویبینار ہو رہا ہے جو کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا, آپ سوچیں یہاں پہ ویبینار کر رہے ہیں, وہی اپرچونٹی فری آف کاسٹ ہم نے اپنے شیپ ممبر کو بھی دیا ہے کہ آپ ایز اے شیپ ممبر پلیز اس کو ضرور اویل کریں. بٹ دیٹس ناٹ جسٹ فار شیپ ممبرس, کیونکہ اگر آپ کو ایک لاگ ان آیا ہے, پاسورڈ آیا ہے, آپ لاگ ان کر سکتے ہیں, تو ایون پیپل اراؤنڈ یو دے کین سٹ ود یو اینڈ واچ دوز ویبینارز. ہم اپنے شیپ ممبرس کو ایکسٹینڈ کریں, لیکن ہم ان کو یہ منع نہیں کرتے کہ آپ یہ انفارمیشن کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کریں. اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے کہ ان کو فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں, وہ اپنی فیس نہیں پے کر سکتے, تو SHAP has been paying, and I don't want to name how many or whatever, but SHAP has been paying for certain students' educational expenses over the last, 20, 21 years, whatever, 22 years. ہم نہ صرف اسٹوڈنٹس کے پیسے پے کرتے ہیں, ہم تھراپی سینٹرز میں اگر ہمیں کوئی کانٹیکٹ کرے اور کہے کہ میری فائنینشیل کنڈیشن ایسی ہے, میں تھراپی کے لیے آئی کانٹ افورڈ تھراپی, تو ضیاء الدین میں, کراچی میں, کیونکہ ابھی فی الحال ہم وہیں پہ آفر کر سکتے تھے, تو ہم نے کراچی ضیاء الدین میں یہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے جو کہ اپنی فی پے نہیں کر سکتا, تو ہم نے وہاں سے اسٹارٹ کیا کہ ہم ان کی جو اسپیچ تھراپی کے چارجز ہیں یا او ٹی کے چارجز ہیں, ہم وہ پے کرتے ہیں ان کے بہاف پہ. بٹ obviously they have to come to us and show us evidence کہ یہ واقعی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ پے کر سکیں. And alhamdulillah we're now going to extend this to other cities as well, just to see that, just to make sure that everybody within the community gets a fair chance. Equity ہونی چاہیے, justice ہونا چاہیے, صرف کراچی میں نہیں ہونا چاہیے, باقی جگہوں پہ بھی ہونا چاہیے. تو we are trying our best کہ ہم اس کو کریں. So we're not just working primarily with our speech and language therapists, we are extending it further to the community as well by giving back to the community. اور یہ پیسے جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ صرف ہماری ممبرشپ سے آتے ہیں. So this is one of the other things کہ ہم جتنے ہمارے پاس پیسے آتے ہیں اس میں ہم جو کر سکتے ہیں ہم اپنی we make sure that we do the best. And membership بھی بہت سستی ہے comparatively, 3,000 rupees ہے for I think it's 2 years or something. So کوئی اتنی زیادہ membership کے charges بھی نہیں ہیں ہمارے. ون لاسٹ کوشچن اور پھر ہم اس سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, وہ یہ کہ جو بچے اور بچیاں جو اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ بننے کو دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا میسج دیتی ہیں ریگارڈنگ دس فیلڈ؟ ان کے لیے کوئی بھی میسج ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں.
میں یہ سمجھتی ہوں جی یہ فیلڈ ایک انکریڈبلی ریوارڈنگ فیلڈ ہے، اور اگر آپ اس میں آئیں تو اپنی فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ آئیں، اور آپ پہ بہت بہت لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے. دس از اے پروفیشن دیٹ ہیز ہیومن بینگز انوالوڈ ان اٹ. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ اس فیلڈ میں آئیں تو اس کو پورے دل سے لیں، اپنا سوچ سمجھ کے فیصلہ کر کے آئیں. اور جب آئیں تو پھر اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو آر ایتھیکل، یو آر ایویڈنس بیسڈ. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں کہ آج میں نے انڈر گریڈ کر لیا یا بیچلرس کر لیا، ماسٹرس کر لیا تو دیٹس اٹ. اپنی سی بی ٹی کو مینٹین کر کے رکھیں. ضروری ہے کہ آپ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، اور اس کو بس آنیسٹلی اپنی جو ہے فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس فیلڈ میں اپنا کام کریں. دس فیلڈ نیڈس یو، اینڈ there's never enough speech and language therapists. رائٹ جی، بہت شکریہ جی. اور اسی اچھے سے میسج کے ساتھ ہم اس اینڈنگ نوٹ کے ساتھ اس سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر عائشہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ان لوگوں کے لیے، پروفیشنلس کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، پرسپیکٹیو اسٹوڈنٹس کے لیے، سب کے لیے کافی انفارمیشنل، ہیلپ فل ہوگا. سو تھینک یو ویری مچ ونس اگین. جزاک اللہ جی، تھینک یو ویری مچ ہمایوں صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ جی ہم آپ سب سے بھی زیادہ چاہیں گے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. انٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.